ہاں جی، سورہ الرحمن، وہی دعوی تبارک۔ اب یہاں 12 تقریباً دلائل عقلیہ پیش کیے جائیں گے اس پہ، اور امور ثلاثہ دافع عذاب بھی ذکر کیے جائیں گے۔ اور تخویف اخروی اور بشارتیں بھی ذکر کی جائیں گی۔ گویا سورہ رحمان کے 3 رکوع ہیں، تینوں میں تین امر بیان ہوں گے۔ دلائل عقلیہ، بشارتیں، اور تخویفات۔ الرحمن هو الرحمن، وہی اللہ ہی رحمان ہے، نہیں پانی پلائی۔ علم القرآن، پہلی دلیل، جس نے سکھایا ہے پڑھنا۔ قرآن سے یہ قرآن مراد نہیں، قرآن سے مراد پڑھنا ہے۔ جس نے سکھایا ہے پڑھنا۔ خلق الانسان، دوسری دلیل عقلی، بنایا ہے اسی نے انسان کو۔ علمہ البیان، سکھا دیا ہے اس کو پھر بولنا بیان کرنا بھی۔ چونکہ یہاں اللہ کے احسانوں کی گنتی کرنا مقصود تھی، اس لیے درمیان میں واو نہیں لائی گئی۔ تعدید مقصود ہے، تحدید مقصود نہیں ہے۔ اگر تحدید ہوتی تو پھر واو کا ذکر ہونا تھا، مگر اب چونکہ تحدید مقصود نہیں، تعدید مقصود ہے۔ گنتی اللہ کے انعام کی، حد بندی نہیں، گنتی مقصود تھی، اس لیے ایک ہی نہج پہ بغیر واو عطف کے ذکر کیا۔ الشمس والقمر بحسبان، تیسری عقلی دلیل، الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند بحسبان، اپنے اپنے حساب پہ چل رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور والنجم بیلیں، والشجر اور درخت، یسجدان سب سر افگندہ ہیں، سب کے سب۔ النجم سے مراد وہ انگوریاں، نبات، بیلدار یا غیر بیلدار، جو زمین سے اگتی ہیں۔ والنجم، نجم کا اصل معنی ہوتا ہے ابھرنے والا، جو زمین سے اوپر ابھرتی ہیں نا، جو بھی ہے، بیلدار، جڑدار یا غیر بیلدار، اس کو نجم کہتے ہیں۔ والسماء رفعها، آسمان کو اٹھایا ہے اس نے۔ ووضع المیزان، اور مقرر کر دیا ہے اس میں عدل و انصاف کا ترازو۔ وہ کیا کیا ہے؟ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط وضع المیزان
مقرر کر دیا ہے اللہ نے انصاف، عدل و انصاف کا ترازو، اور اسی کے عدل کی وجہ سے آسمان و زمین قائم ہے. قامت السماوات والارض، اسی کے عدل و انصاف سے. لا اللہ تطغوا فی المیزان، اسی لیے کیا ہے تاکہ نہ تجاوز کیا کرو، سرکشی نہ کیا کرو، میزان میں ترازو کے معاملے میں قائم رکھا کرو وزن کو انصاف کے ساتھ. ولا تکسروا المیزان، نہ کمی کیا کرو وزن کرنے میں. والارض وضعها للانام، اور زمین کو رکھا ہے اللہ نے اس کو لوگوں کے لیے، اس کے اندر بڑے فروٹ پھل بھی ہیں اور کھجیاں بھی ہیں. ذات الاکمام، غلافوں والی کھجیاں. والحب ذو العصف، اور غلے کا دانہ ذو العصف، بھوسے والا. والریحان، خوشبودار نباتات. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس کون کون سی اللہ کی نعمت کو جھٹلاؤ گے تم جنوں انسانوں. خلق الانسان من صلصال، چوتھی عقلی دلیل. بنایا انسان کو کھن کھنانے والی مٹی سے. کل فخار، مثل ٹھیکرے کے کھن کھناتی تھی. وخلق الجان من مارج من نار، اور بنایا جنوں کو من مارج، خالص مادہ ناری سے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقین، دلیل عقلی نمبر 5. رب دونوں مشرقوں کا، گرمی کی بھی دو مشرقیں اور سردی کی دو مغربیں. ورب المغربین، کہیں آتا ہے رب المشرق والمغرب، کہیں رب المشرقین ورب المغربین، کہیں رب المشارق والمغارب. تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اب یہاں مشرقین آ گیا، آگے آئے گا سورۃ مزمل میں رب المشرق والمغرب، اور پیچھے گزر چکا ہے رب المشارق والمغارب، تمام مشرقوں کا. وہ تو ایک ہی ہے، ہوں اتنے دو بن گئی ہیں. تسی ہولڈ کرو. ہاں جی، ہاں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. لو جی حل ہو گیا. رب المشارق والمغارب، 360 مشرقیں ہیں، 360 نقطے ہیں. ادھر سے ہے نا، یہ شروع ہو گیا نا، دیکھ یہاں سے طلوع کیا نا، یوں ایک ایک انگلی کے فاصلے کے ساتھ، فاصلے پر ہر روز ابھرتا ہے نا، تو وہ بن جاتی ہیں 360 مشرقیں. الگ ہے کیا؟ ہاں ہو اب پتہ چلا. وہ موسم کے لحاظ سے ہے، سردی کا اور گرمی کا. ہاں جی. مرج البحرین یلتقیان، ہاں کون؟ وہ عرش پہ سجدہ جا کے کرتا ہے، پھر واپس آتا. مرج البحرین یلتقیان، دنیا والے کیا نہیں دیکھتے؟ وہ رات کو مستقر اللہ، حدیث میں آتا ہے نا کہ ہر رات اللہ کے عرش کے نیچے جاتا ہے سورج، سجدہ کرنے کی اجازت مانگتا ہے، یعنی اللہ سے نیا امر لے کے آتا ہے. دلیل نمبر 6. چلا دیا دو دریاؤں کو جو آپس میں مل کے چلتے ہیں، درمیان ان کے ایک پردہ سا رکھا ہوا ہے، ایک دوسرے پہ بغاوت نہیں کرتے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، نکلتے ہیں ان سے موتی اور مونگے. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اس کے لیے ہے الجوار جہاز اونچے سمندروں میں، المنشآت اونچے اونچے، جوار جاریہ جہاز کو بھی کہتے ہیں اور کشتی کو بھی، سمندروں میں کل اعلام مثل پہاڑوں کے، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ، منشآت کہتے ہیں اٹھے ہوئے، ظاہر باہر اٹھے ہوئے، فی البحر دریاؤں میں، کل اعلام مثل پہاڑوں، کل من علی، آٹھویں دلیل، کل من علیہ فان، ہر وہ جو اوپر اس زمین کے ہے، کوئی نبی ولی یا کوئی جاندار عقل مند، فان وہ فنا ہونے والا ہے، اور باقی رہے گی ذات تیرے رب ذوالجلال والاکرام کی، فبأی آلاء ربکما تکذبان، فنا کا کیا معنی ہے؟ کل من علیہ ختم ہے، فنا کا معنی حیات قضائی کا تبدیل ہو جانا، فانیہ ہے، فانیہ فنا ہو گیا، کیا مطلب؟ اے غیرت بنیتہ، غیرت بنیتہ، اس کی وہ حیات ترکیبی جو ہے وہ تبدیل کر دی گئی، پہلے روح جسم کے اندر تھا، اب نکل گیا، پہلے سنتا تھا اب ختم ہو گیا، پہلے جانتا تھا اب ختم ہو گیا، پہلے کھاتا تھا اب ختم، حیات ترکیبی کا تبدیل ہو جانے کا نام ہے کیا ہے؟ فنا، کل من علیہا فان، جو کوئی زمین پہ ہے چاہے وہ نبی ہے ولی ہے، اس کی حیات قضائی، حیات ترکیبی، بنیت ترکیبی، جس پہ جس ترکیب کے ساتھ اس کو جوڑا گیا تھا، اس کی وہ بنیت، وہ جبلت، وہ ماہیت، وہ ہویت، وہ طبیعت، وہ ساری کی ساری بدل جائے گی، ختم ہونے کا نام نہیں، بدل جانے کا نام ہے۔ کس کے؟ ہاں، ان انسانوں میں تو کسی نے نہیں نکالا، انسانوں نے نہیں نکالتا، کیونکہ یہ قاعدہ کلیہ ہوتا ہے جہاں ایسا تھا، کل اتاہ داخل، کل شیء خالق الا وجہ، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کل اتاہ داخل، کلہم آتی یوم القیامت فردا، کلہم آتی یوم القیامت عبدا، کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ، اس میں کل کی جو تقسیم کرتا ہے وہ کل کا کل کافر ہے۔ ہاں جی، واہ جی واہ، یسألہ من فی السماوات، دلیل نمبر 9، مانگتے ہیں اس اللہ سے جو کوئی آسمانوں اور زمینوں میں ہے، کل یوم وفی شان، ہر آن نئی شان سے انتظام سنبھالے ہوئے ہے، فبأی آلاء ربکما تکذبان، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ان قریب مستقل طور پہ متوجہ ہوں گے تمہارے لیے او جنوں انسانوں، سنفرغ لکم، ان قریب مستقل طور پہ متوجہ ہوں گے ہم تمہارے لیے او جنوں انسانوں، فبأی آلاء ربکما تکذبان، یا معشر الجن والانس، او جنوں انسانوں، ان استطاعتم، محاسبہ قیامت سے بچنے کے لیے اگر ٹل لگا سکتے ہو تو، تنفذوا من اقطار السماوات، تو نکل کے دیکھو کنارے آسمانوں اور زمین کی طرف، اگر یہ تم ہو سکتا ہے تو فنفذوا،
نافذ ہو جاؤ یعنی ان کے اندر گھس جاؤ. لا تنفذون نہیں گھس سکو گے تم، نہیں ظاہر ہو سکو گے تم، الا بسلطان مگر ساتھ ٹھوس دلیل کے. اور ٹھوس دلیل اللہ نے کسی کو دی نہیں، اور ٹھوس دلیل اللہ نے کسی کو دی نہیں، اور اللہ کی ٹھوس دلیل کے بغیر تو کوئی آسمان و زمین کے اقطار کی طرف جا نہیں سکتا. لہذا فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ تخویف اخروی، چھوڑتا ہے اوپر تمہارے آگ کے شعلے، شواظ من نار ونحاس اور دھواں کڑوا، فلا تنتصران پھر تم اپنی امداد آپ بھی نہیں کر سکو گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء جس وقت پھٹ جائے گا آسمان، فکانت وردتن ہو جائے گا سرخی میں گلاب کی طرح، کدہان اور قوام میں روغن کی طرح. ہاں قوام میں گاڑھا ہونے میں روغن کی طرح ہوگا، اور سرخی سرخ ہونے میں گلاب کی طرح. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه پس آسمان کے پھٹنے کے اس دن، فی پس کے لیے، یومئذ اس دن، فا پس آسمان کے پھٹنے کے اس دن، لا يسأل عن ذنبه نہیں پوچھا جائے گا اس کے گناہوں سے، نہ انسانوں سے پوچھا جائے گا اور نہ جنوں سے. پوچھا تو جانا ہے، وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. یہاں ہے کہ پوچھا نہیں جائے گا، یعنی تحقیق حال کے لیے نہیں پوچھا جائے گا. تحقیق حال کے لیے، حساب کے لیے تو پوچھا جائے گا نا. مواخذہ کرنا ہوگا تو پھر پوچھا جائے گا. جس طرح وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، مگر تحقیق حال کے لیے نہیں پوچھنے کی ضرورت ہوگی، حال کا تو اللہ کو پتہ ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کسی ایک نے بھی نہیں لکھا، یہ سب جھوٹ ہے. وہ ابو الجان تو کہا ہے، انہوں نے جان نہیں کہا. شیطان جو ہے یہ ابو الجان ہے، یہ جان والا تو جھوٹ آپ بیان فرما رہے ہیں، جان کسی نے نہیں کہا. ہاں جی آگے چلیے. یعرف المجرمون بسیماہم پہچانے جائیں گے مجرم اپنی خاص علامت سے. فیؤخذ بالنواصی پکڑے جائیں گے اپنے پیشانی کے بالوں سے، والاقدام اور پاؤں سے، گھسیٹ کے ان کو جہنم رسید کیا جائے گا. فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جہنم التي یہ جہنم ہے جس کا مجرم انکار کیا کرتے تھے اور تکذیب کرتے تھے. یطوفون بینا چکر کاٹ رہے ہوں گے بے صبری کی وجہ سے، وبین حمیم آن اور درمیان کھولتے ہوئے انتہائی گرم پانی کے درمیان، کبھی ادھر بھاگ رہے ہوں گے کبھی ادھر بھاگ رہے ہوں. فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان بشارت، اور اس بندے کے لیے جو ڈرتا ہے کھڑے ہونے سے اپنے رب کے سامنے، جو یوں ڈرتا ہے اللہ کریم سے، اس کے لیے دو باغ. فبأي آلاء ربكما تكذبان وہ باغ کیسے ہوں گے؟ ذواتا افنان مختلف قسم کے شاخوں والے. فبأي آلاء ربكما تكذبان فیہما عینان تجریان بیچ ان دونوں باغوں کے دو چشمے ہوں گے جو چل رہے ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان
فیہما ان دونوں باغوں میں ہر قسم کے میوے ہوں گے، ہر قسم کے میوے کی دو قسمیں ہوں گی، زوجان، ہر قسم کے میوے کی دو قسمیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ، سبحان اللہ، تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے اپنے ان بچھے ہوئے صوفوں پر، بطائنوا، وہ فرش جو ہوں گے کس کے بنے ہوئے ہوں گے؟ بطائنوا، اندر رکھے ان کے موٹے ریشم کے ہوں گے، استبرق، موٹے ریشم کے، بطائن اندر والے پاسے، اندر رکھے ان کے، اندر رکھے ان کے موٹے ریشم، ڈلدار ریشم کے ہوں گے، وجن الجنتین دان، اور لڑیاں دونوں باغوں کی نیچے لٹک رہی ہوں گی پھل کی بھری ہوئی فروٹوں سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ، بیچ ان باغات کے، قاصرات الطرف، ان باغوں کی لڑیوں کے نیچے جو زمین پہ لٹکی ہوئی ہوں گی، ان کی اندر والی طرف پردے میں گھونڈ ماٹے نکال کے، اور کیا ہوں گی؟ بیچ ان کے قاصرات الطرف، حیا والی عورتیں بیٹھی ہوں گی، لم یطمثہن انس، نہیں بہایا ہوگا ان کو کسی انسان نے ان سے پہلے، نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 70 حور ہوگی، کأنہن الیاقوت، گویا کہ وہ نرا یاقوت ہوں گی، والمرجان، مرجان اور یاقوت کی طرح، صحت افزا، روح افزا عورتیں، جن کے دیکھنے سے بھی بیمار آدمی صحیح ہو جائے اور منہ سے چھل کے پانی کے گر جائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، اور یہ چونکہ پتھروں میں سے یہ زیادہ مفید اور اعلیٰ قسم کے ہیں، اس لیے عورتوں میں سے وہ اعلیٰ قسم کی ہوگی، تشبیہن کہا گیا ہے۔ کون کہتی ہے؟ نہیں، مرجان پتھر ہے، عقیق پتھر ہے، یاقوت پتھر ہے، زمرد پتھر ہے، زبرجد پتھر ہے، تیمس پتھر ہے، یا قارون پتھر ہے، یرکون پتھر ہے، الماس پتھر ہے، یہ سب پتھر ہے مگر درجہ بدرجہ پتھر ہے۔ زمرد جو ہے، زمرد یہ بہت بڑا مہنگا پتھر ہے، تقریباً ایک چھٹانک ہو 2.5-3 لاکھ کی بنتی ہے۔ افغانستان میں کئی دن وہ یہ کاروبار شروع بھی ہوا تھا، لوگ پہاڑوں میں جا کے ان کو پھاڑ پھوڑ کے وہ کچھ کوشش کرتے تھے، نکلتا بھی تھا، تجارت بڑی چلتی رہی تھی، اب تو بیچارے وہ خود بھی تجارت بن گئے ہیں۔ بہرحال ہیں یہ سب پتھر، ہاں جی۔ وَمِن دُونِهِمَا حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، نہیں بدلہ احسان کا سوائے احسان کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان سے کم درجے کے 2 باغ اور بھی ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ مدہامتان، جو سبزی شادابی کی وجہ سے، مدہامتان، ڈوڈرکاں کی طرح کالے کٹ ہوں گے، مدہامتان کالے کٹ ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ، بیچ ان باغوں کے 2 چشمے ہوں گے، نزاختان، وہیں سے ابل رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ، ان دونوں باغوں میں بھی بڑے بڑے پھل فروٹ اور کھجیاں اور انار بھی ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان کے بیچ میں خیرات، بہتر عمدہ عورتیں ہوں گی، حسان، بہتر عمدہ عورتیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی حور مقصورات فی الخیام،
وہ ایسی حوریں ہوگی گوری گوری مقصوراتن جو ٹھہرائی گئی ہوں گی، روک رکھی گئی ہوں گی، فی الخیام خیموں کے اندر۔ فبأئی آلاء ربکما تکذبان لم یطمثہن نہ سلایا ہوگا ان کو یا نہ بہایا ہوگا ان کو کسی انسان نے ان سے پہلے، نہ کسی جن نے۔ فبأئی آلاء ربکما تکذبان متکئین علی رفرف تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اوپر کا سبز قالینوں کے، رفرف خضر وابکری حسان، اور پریوں کے دیس کے کپڑوں پر، ابکری نفیس فرش اور عمدہ فرش، ابکری حسان۔ فبأئی آلاء ربکما تکذبان تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام۔ نتیجہ یہ نکلا کہ برکت دینے والی وہی ذات ہے جس کا نام بھی بڑا اونچا اور اکرام والا۔